ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں ہم بات کریں گے جو یہ جاتی ہوئی اسمبلی ہے, حکومت ہے پاکستان میں. ایک دفعہ پھر ایک اسمبلی نے تو اپنی مدت مکمل کر ہی لی, مگر وزیر اعظم نے پھر بھی نہ صرف مدت مکمل کی بلکہ جیل کی وزٹ بھی ان کی ہو گئی, ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو گئی. غالباً یہ تیسرے ہمارے ایسے وزیر اعظم ہیں 2008 کے بعد جو الیکٹ تو ہوئے فوراً الیکشنز کے بعد, مگر اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہو گئے 5 سال سے پہلے ہی. آبویسلی دوسرے وزیر اعظم جو ہے وہ آئے, آج بہت تقریبات ہوئیں, کیبنٹ میں بھی انہوں نے خطاب فرمایا, اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی خطاب فرمایا جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تھا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, تو شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم سب جماعتوں کی کنسنسس سے ووٹ سے وزیر اعظم بنے. آج انہوں نے بھی اپنی الوداعی تقریر کی پارلیمنٹ میں. انہوں نے وہ وقت یاد کیا کس طرح وہ وزیر اعظم بنے, اور ساتھ میں انہوں نے آبویسلی ذکر کیا جو چیلنجز انہوں نے یہ پچھلے 1.5 سال میں ان کے سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکلات کا اندازہ تو تھا, مگر اتنی گہرائی جو تھی ان مشکلات کی اس کا شاید اندازہ نہیں تھا. آئی ایم ایف کا بھی انہوں نے ذکر کیا, کس طرح پچھلی حکومت نے اگریمنٹ کو ڈیریل کیا اور کس طرح انہوں نے اس کو آن ٹریک پھر کیا. دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کا انہوں نے ذکر کیا, 9 مئی کا ذکر کیا. خراج تحسین انہوں نے پیش کیا جو سابق وزرائے اعظم ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف صاحب, اپنی کیبنٹ کی بھی انہوں نے تعریف کی, خاص طور پہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انہوں نے تعریف کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل وہ راجہ ریاض صاحب سے ملاقات کریں گے اور جو نام ہے وزیر اعظم, کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے, ان کے اوپر وہ تبادلہ خیال ہوگا. آبویسلی اس وقت سب کی جو نظریں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یا قیاس آرائی ہے وہ یہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے وہ آنے والا کون ہوگا. ابھی تک اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے تو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی نہیں, مگر بہت سے نام جو ہیں وہ گردش کر ہی رہے ہیں. بلکہ کچھ لوگوں نے تو سوشل میڈیا پہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ایک بہت جانے مانے ہوئے ہمارے سفارتکار ہیں, ان کا نام لے لیا ہے کہ وہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے. یہ بھی بات سامنے آئی ہے ذرائع کے ذریعے کہ یہ نام جو تھا ان کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا تھا. ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دوسرا نام دیا تھا وہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا تھا. ایم کیو ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو گورنر سندھ ہیں ان کا نام دیا تھا. اس سے پہلے یہ بھی بہت باز گشت تھی کہ ایک سیاستدان کو بننا چاہیے پرائم منسٹر. شاہد خاقان عباسی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب, ان دونوں کے جو نام تھے وہ بھی سامنے آئے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل شاہ زیب کا پرسن ہیں, ڈان نیوز پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب ہوسٹ کرتے ہیں, ہمارے کالیگ ہیں. عبدالمعید جعفری صاحب ماہر قانون ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ہمیں جوائن کیا عامر ضیاء صاحب نے, بھی سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی عادل صاحب, کون بنے گا وزیر اعظم؟ جلدی سے بتائیں, گیس کر رہے ہیں, ذرائع سے بتا رہے ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی پی ایم ہاؤس میں ہیں, وہ کس لیے موجود ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی شہباز شریف صاحب سے, اور اس پہ کل ہم بھی 2-3 گھنٹے پی ایم ہاؤس میں ہی تھے. وہاں سے ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈیڈ لاک ہے, کیونکہ 3 نام بڑے فرنٹ رنرز جو تھے, اسحاق ڈار صاحب تھے اور شاہد خاقان صاحب تھے, حفیظ شیخ صاحب تھے, پھر 1-2 نام رضا باقر کا بھی نام چلا اور ان کا بھی چلا, لیکن جلیل عباس جیلانی صاحب کل تک ایون ان کے نام کی باز گشت کہیں نہیں سنائی دے رہی تھی. اور پی ایم ہاؤس سے اب کل بھی مجھے امپریشن یہ ملا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی اب تک وہ فرنٹ رنر اس لیے ہیں چونکہ وہ نواز شریف صاحب کے نامنی ہیں. حالانکہ جب انہوں نے کچھ انٹرویوز وغیرہ دیے اور ان کا نام سامنے آیا تو اس پر کافی بلیک لیش آیا ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی کہ یار, اور ایون پرائم منسٹر صاحب نے تو کل بھی یہ کہا کہ جی ان کا امپریشن یہ تھا کہ پارٹی سے نہیں ہونا چاہیے, نیوٹرلٹی پر سوالات اٹھ جاتے ہیں, الیکشنز کے معاملات ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں. تو آئی تھنک کہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام اگر لیا جا رہا ہے تو وہ ویسے نہیں لیا جا رہا. اب وہ کن کے نامنی تھے, یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نامنی تھے, لیکن
obviously مقتدر حلقوں کے ساتھ وہ فورن سیکرٹری رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں. گیلانی صاحب کے وہ کزن ہیں, ملتان سے ہیں, تو ایکسیپٹیبل میاں صاحب کے لیے بھی ہوں گے. تو اب فی الحال تو جیلانی صاحب ہی ہیں. بالکل صحیح. جعفری صاحب, سر آج آپ نے ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ مارٹم کیا حکومت کا. would you like to add any thoughts to it sir? آج حکومت کا obviously پارلیمنٹ بھی آج ڈیزالو ہو جائے گی. جی بہت شکریہ آپ نے موقع دیا عارفہ صاحبہ. It's always a pleasure to be on. میرے خیال میں یہ جس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام کے اوپر ابہام سامنے آ رہا تھا کئی دنوں سے, اور پھر ایک دم سے ایک جیلانی صاحب کا نام ایسے سامنے آیا ہے جو کہ پہلے نہ لیک ہوا, اگر ہم سمجھیں کہ ان لوگوں نے کافی مہارت سے اس کو چھپایا, لیکن زیادہ لائکلی بات یہ ہے کہ یہ کمپرومائز نام سامنے آیا ہے, جبکہ پی ڈی ایم کے جو میجر پارٹنر یعنی پی ایم ایل نون اور ان کے جو میجر پارٹنر اس حکومت میں رہے ہیں, ان کے درمیان ایک جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے اندر پہلی بار ایک ویکنس نظر آئی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. میرے خیال سے اسحاق ڈار صاحب, یہ ظاہر ہے میرا تجزیہ ہے, میری رائے ہے, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کا میرے خیال سے نام سامنے آیا ہی اس لیے تھا, اس لیے پی ایم ایل نون اپنی انتہا دکھانا چاہ رہے تھے, جب دوسری طرف سے ایسے لوگوں کے نام آ رہے تھے جن کے اندر پی ایم ایل نون کو اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ پھر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی لمبا نہ چل جائے. کیونکہ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ تمام طاقتوں کی چاہت یہی ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی مقبولیت میں خاطر خواہ کمی نہیں آتی جب تک الیکشن نہ ہو, لیکن ان باقی پارٹیز کی نیت یہ بھی ہے کہ پھر کبھی تو الیکشنز ہوں, ایسا نہ ہو کہ سب کو بس اسی کیئر ٹیکری کا کچھ زیادہ ہی مزہ آ جائے. کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چیلنج ہوگا جو کہ ہونا چاہیے 90 دن کی تاخیر کو بریچ کرنے والا, 90 دن کی انتہا کو بریچ کرنے والا. لیکن ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے شخصیات کون ہیں اس کے اندر اتنے اگر مگر ہیں کہ اسی لیے پی ایم ایل نون کی طرف سے ایک ایسا نام آیا جو فرینکلی پیپلز پارٹی کو تو چھوڑے, ان کے اپنے حاضر وزیر اعظم کو قابل قبول نہیں تھا. تو میرے خیال سے ان دونوں کی پھر ایوریجز نکلتے نکلتے ہمارے ملک کا یہ ایک بہت سنہرا باب بھی ہے کہ ہمارے ملک کی ایوریجز جب نکلتی ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کے ہی ترے سے نکلتی ہیں. تو پھر یہ اگر انہی کا کینڈیڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کا, تو یہ ونس اگین ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ ہے جس پہ پیپلز پارٹی کی طرف پی ایم ایل نون آئی تاکہ دوسری طرف نہ جانا پڑے. بالکل صحیح. جی عامر ضیاء صاحب, سر کمپرومائز کینڈیڈیٹ, مگر کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ کے خیال میں کوئی بہت انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے گا؟ جو بھی ہو جائے, ڈار صاحب بھی آ جاتے تو بھی. دلچسپ سوال ہے. میرے نزدیک پہلی بات ہوئی کہ جلیل صاحب کا جو نام ہے بڑا معتبر نام ہے, اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کا آپ نے دیکھا کہ کسی طرف سے رد عمل نہیں آیا. جو شور ڈار صاحب پہ مچا تھا, جلیل صاحب پہ اس کے اوپر کوئی, آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ ان کے اپنے فورن سروس کے لوگ ہوں یا جو دیگر لوگ جانتے ہیں تھوڑا بہت, انہوں نے ان کے بارے میں اچھی ہی بات کی ہے. ایک تو یہ بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم لوگ بہت زیادہ پلے اپ کرتے ہیں کہ جی یہ خواہش نواز شریف صاحب کی تھی اور یہ خواہش زرداری صاحب کی تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جس طرح کی اس وقت مخلوط حکومت ہے, اور اس مخلوط حکومت کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ہی کلیدی رول ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہو رہی ہے اس میں میرے خیال میں سب سے اہم جو رائے ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے, اور باقی جو ہے وہ اسموک اینڈ مرر کا ایک کھیل ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے. تو اس رائے کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے اس پس منظر کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ جان کے اگر آپ کوئی بھی مطلب بہت سیاسی نام لے کر آ جاتے جو ویزیبلی زرداری صاحب کے قریب ہوتا یا نواز شریف صاحب کے قریب ہوتا تو اس پہ شور مچنا تھا. پاکستان کو جو ایک ٹراما سے گزر رہا ہے جہاں پہ سیاسی حدت میں بہت اضافہ ہے, اس میں اگر آپ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے کہ جس کے اوپر انگوش نمائی نہیں ہو رہی ہے اور جس کے بارے میں کوئی اسکینڈل نہیں ہے, جس کے بارے میں کوئی وہ لوگوں میں وہ نہیں ہے, تو وہ ایک طرح کے ایکسیپٹیبل ہوگا. اور دوسری اور آخری بات یہ کہ اگر اس سیٹ اپ کو 3 ماہ کی جگہ 4, میں نے بریک لینی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عادل شاہ زیب صاحب سے, عبد المعید جعفری صاحب سے اور عامر ضیاء صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج حکومت کا آخری دن تھا, پارلیمنٹ کا بھی آخری دن تھا. اچھا جی جینٹلمن, عبد المعید جعفری صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ صرف اس سیگمنٹ کے لیے, تو جو میں نے ریپڈ فائر راؤنڈ رکھا ہوا تھا نا اینڈ کے لیے, وہ میں اب کر رہی ہوں. آئی ہوپ آپ سب مجھے معاف کریں گے. اب آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے,
اور تینوں نے زیادہ تمہید نہیں باندھی, مجھے صرف لائک آئی وانٹ شارٹ آنسر. So you don't know what's coming. ہاں, it's going to be like Karan Johar's show. So زیادہ سوچ سمجھ کے جواب نہیں دینی. Everybody is agreed. عادل صاحب میں آپ سے شروع کر رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی حکومت کے 3 سال لوگوں کو بھلوا دیے, یا شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سلیکٹرز کو اتنا تنگ کیا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو لے آئے؟ آئی تھنک شہباز صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے 3.5 سال میں جو کیا. ٹھیک ہے, میں نا لمبا نے بلا دیا. جعفری صاحب میرے خیال میں خان صاحب کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا جو سیاست کا سلسلہ ہے وہ بہت طویل مدت کے لیے ختم ہو جاتا اگر ان کو یہ بالکل ٹھیک. عامر صاحب عمران خان صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے, اور جو مطلب ہے جو مصیبت تھی اس مصیبت کو کئی گنا کہتے بڑھا کر پی ڈی ایم نے اپنے سر پہ لے لیا شہباز شریف. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عادل صاحب, who's been the best or the better finance minister, and you can choose from PTI and PMLN? میرے خیال میں جو پچھلے 3-4 مہینوں میں, ویسے ڈار صاحب پر بڑی تنقید ہو سکتی تھی, لیکن we were at the verge of default, تو میرا ووٹ ڈار صاحب. لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ڈار صاحب کے علاوہ کوئی بتا. بالکل بھی نہیں, میں تو صرف حاصل. جعفری صاحب, who was the better or the best finance minister? You can choose. اس میں ہینڈز ڈاؤن میری نظر میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, اور میرے خیال میں ڈار صاحب کو یہ سہرا پہنانا کہ ڈیفالٹ سے بچایا, تو اس کو پھر تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہیے کہ ڈیفالٹ تک لائے بھی وہی تھے. عامر جہاں صاحب, میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب اگر ان کو موقع دیا جاتا اور وہ سینٹ کے الیکشن نہ ہارتے تو یہ اس حد تک نوبت آتی نہیں, کیونکہ وہ بڑی کنزرویٹو قسم کی پالیسیز کے ساتھ جا رہے تھے. اور دیکھیں عامر صاحب بڑے کمال کے ہیں. نہیں عامر صاحب لمبا جواب نہیں دینا, اور عامر صاحب آپ بڑے شرارتی اور کلیور بھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حفیظ شیخ صاحب واپس آ رہے ہیں, آپ نے کہا چلو میں فوراً اپنے تعلقات ٹھیک کر لو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب یہ بتائیے والوں کو نہیں پتا ہوتا کچھ یہ جو, ہاں بالکل سر, بڑے آپ وہ ہے. اچھا جی, اب مجھے یہ بتائیں کہ بیسٹ اپوزیشن لیڈر اسی ٹرم میں بیسٹ اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو ایز اپوزیشن لیڈر. آئی تھنک جعفری صاحب آئی وڈ ووٹ فار ہم ایز اے فورس ان دی اپوزیشن, کیونکہ وہ ایکچوئل لیڈر تو نہیں تھے. ایز اے فورس ان دی اپوزیشن بلاول بھٹو اینڈ عمران خان. اچھا جی, اینڈ ضیاء صاحب. دیکھیں اپوزیشن لیڈر کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو لوگ مانتے ہوں, مطلب ہے جس پہ ٹائٹل ہوئی ہے نا, تو میرے خیال میں راجہ ریاض صاحب سب سے بہتر اپوزیشن لیڈر تھے. اس کی وجہ صرف ایک جملے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اس طرح کا اپوزیشن لیڈر تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ آیا نہ آئے. عامر صاحب, آئی ایم گلیڈ آپ نے میرے فیوریٹ کا نام لیا. اب آئی وڈ جسٹ ریورس دی آرڈر ا بٹ تاکہ سارے سوال عادل صاحب کے پاس پہلے نہ آئے. جی جعفری صاحب. ہاں نہیں بالکل میں نے وہ کر دیا. جعفری صاحب, سارے جو obviously 5 سال ہمارے بڑے سے منسٹرز رہے, بہت سی پریس کانفرنسز کی, کس کی پریس کانفرنس آپ شوق سے دیکھتے تھے؟ اصل میں منسٹرز ہی کوئی 200 تھے, تو مجھے ذرا اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا. نہیں جلدی سے آپ بتائیں. ہاں, جس کا چہرہ سب سے پہلے آیا دماغ میں, فواد چودھری. اچھا عامر صاحب. جی میرے نزدیک 2 ہیں, مطلب ایک تو فواد چودھری اور دوسرے شیخ رشید. اچھا عادل صاحب. پھر 2 ساشق امان. اچھا, سب نے ہی پی ٹی آئی کے چوز کیے. اچھا اب یہ بتا دیں کہ عامر صاحب, who was the worst minister in these cabinets in your opinion? اسحاق ڈار صاحب نے جتنا نقصان پہنچایا میرے خیال میں اس میں بالکل مذاق کے علاوہ. جعفری صاحب نقصان تو ڈار صاحب نے خوب پہنچایا ہے, لیکن نالائق ترین منسٹر کا سہرا شہریار آفریدی کے سر پہ نہیں رکھا تو بڑی زیادتی ہوگی. عادل صاحب. I agree with جعفری صاحب, جو شہریار آفریدی نے اسپیشلی رانا سنولا کے ایپیسوڈ میں اور پھر انٹیریئر منسٹری میں جو کیا تو. اچھا جی, اب یہ مجھے بتا دیں who was the best dressed minister? عامر ضیاء صاحب. میں تو کپڑے دیکھتے ہی نہیں لوگوں کے, مجھے آپ نے اتنا مشکل سوال پہلے ہی کر دیا. ویل ڈریس منسٹر دیکھیں, چلے بیسٹ گرومڈ بتا دیں. اچھا ان چیزوں پہ تو مابدولت سوچتے ہی نہیں. مجھے تو یہ ہمارے عادل شاہ زیب صاحب بڑے بیسٹ. اور کسی خاتون کا نام نہیں لینا. I want a man. Why?
Because it's sexist, you know, we will not bring the appearance of women into it. No, we will not bring the appearance of women into it. I want a man. Hina Rabbani Khar sahiba jo hai, matlab Yes, I agree with Amir sir. Jafri sahab, I hope you will give a more politically correct answer. I want the best groomed minister in your opinion. मेरी राय Worst groomed भी पूछ लूंगे. हाँ जी, आपकी राय में. बेस्ट मेरे ख्याल से तो कोई शक ही नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब है, मतलब उनको एक ही चीज तो आती है. जाफरी साहब देखें, एट लीस्ट ही इज बीइंग मोर ह्यूमरस अबाउट इट. चलें जी, थैंक यू फॉर द रैपिड फायर राउंड. अब हम वापस संजीदा सवालों की तरफ भी आते हैं. ये तो संजीदा सवाल थे वैसे सारे हैं. चले ठीक है. हाँ, वैसे हमारी सियासत से तो ये बेहतर ही थे. जी आदिल साहब, अब ये बताएं कि ये इलेक्शंस कब होंगे? मार्च से पहले मैं नहीं होते देख रहा. अच्छा. अब अगर बहुत ज्यादा अर्ली भी हो जाएं, वाई मार्च? अर्ली भी हो जाएं तो फेब. नहीं, बट वाई फरवरी मार्च? देखिए उसमें क्या होगा? सेंसस के बाद डीलिमिटेशंस, उन पे एतराजात, ये पूरा सारा मामला. आप सचमुच समझते हैं कि ये डीलिमिटेशंस और सेंसस का मामला है कि इलेक्शंस को ताख़ीर? आइन तो यही कहता है ना कि आइन वो तो हो ये नहीं कहता, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल में जो मुत्तहिदा अब तो हुकूमत चली गई है, इनकी जो सियासी जमातें हैं इस वक्त उनकी मकबूलियत ग्राउंड पर काफी डैमेज हो चुकी है 1.5 सालों में. तो उनको टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन आइन जो कहता है वो मैंने जाफरी साहब, आइन क्या सचमुच ये कहता है कि फरवरी मार्च तक डीलिमिटेशंस हो जाए? मतलब कि आदिल साहब तो बहुत इस वक्त पुरुम्मीद हैं, पर मैं क्योंकि मतलब कि मुझे समझ नहीं आती कि अगर इतनी ताखीर होगी है तो फिर फरवरी मार्च में क्या करना है इलेक्शन करा के? मेरे ख्याल में इस सवाल के अंदर दर हकीकत एक ज्यादा अहम सवाल छुपा है, और वो ये है कि अभी के चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस की लेगेसी क्या होगी. और ये बहुत अहम होगा कि बंदियाल साहब जाते जाते क्या करके जाते हैं इस मामले में, और ईसा साहब आते आते इस मामले को किस तरह हैंडल करते हैं. क्योंकि किसी भी वकील से आप पूछ लें, ये सिर्फ मैं अपनी राय नहीं दे रहा, आप किसी भी बार एसोसिएशन से पूछ लें, आप कहीं से भी अगर कोई दूसरा नुक्ता लेके आएंगे जो ये सियासतदान बैंडी अबाउट कर रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर हल्का बंदियां उतना ही बड़ा फर्ज है जितना बड़ा फर्ज इलेक्शंस कराना है, तो आपको इसका हामी किसी वकील में नहीं मिलेगा. तो ये एक बहुत मतलब एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है जिसका जवाब दिए बगैर तो कोई चीफ जस्टिस ना आ सकेगा ना जा सकेगा. तो इट विल बी, आई डोंट थिंक इट विल बी दैट इजी टू वेट टिल मार्च. बिल्कुल सही. आमिर साहब, ऑब्वियसली जो आदिल साहब ने बहुत फ्रैंकली भी फिर बात की कि जी ये सेंसस का तो इशू एक तरफ है, वो बाकी पार्टीज ने अपनी वो रिकवर करनी है जो पॉलिटिकल स्पेस है. तो सर क्या मईशत जो है वो फरवरी मार्च तक इतनी स्पेस रिकवर हो जाएगी मईशत में कि ये लोग इलेक्शंस में जा सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? मेरे ख्याल में मईशत की बहाली तो कम से कम 2-3 साल का, अगर हम बहुत कहते हैं ना खुशकिस्मत भी हुए तो 2-3 साल लगेंगे मईशत को बहाल होने में. तो उस चीज का तो मुझे बिल्कुल इम्कान नजर नहीं आता. अच्छा, दूसरी बात ही कि हम जो आइन और कानून की हमेशा बात करते हैं कि जी आइन के मुताबिक होगा, तो आइन के मुताबिक तो इस मुल्क में बहुत सारी चीजें होनी थी जो कि नहीं हुई. तो अगर आइंदा भी नहीं होती खाकम बदहन तो भी कोई इतना बड़ा क़यामत नहीं टूटेगी मुमलिकत पाकिस्तान के ऊपर. तो यहाँ पे जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी फरवरी मार्च, तो अगर सूरत हाल ये रही तो उसके आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि रियासत के और जो मेन प्लेयर्स हैं उनके कुछ अहदाफ हैं. अब वो अहदाफ ज़ाहिर मैं नहीं बयान कर सकता, उनके जहनों में है. बाज़ लोग कहते हैं जी पीटीआई की मकबूलियत को करना है, बाज़ जैसे आप फरमा रही हैं कि अपना ग्राउंड रिकवर करना है, और बात समझते हैं कि उससे पहले मईशत को खड़ा करना है, टफ डिसीजन लेने हैं, रिफॉर्म करना है. तो ये 3 इंतहाएं हैं. उसके अंदर मुझे तो मतलब है कि जहाँ पे पंजाब में 90 रोज में होने थे इंतखाबात नहीं हुए तो क्या फर्क पड़ा. केयर टेकर के एक जिम्मेदारी होती है बैठने की, उसमें कहते हैं टू डू लिस्ट जो उसके पास होती है. आज देखें वो सीसीआई में बैठ के फैसले कर रहे थे पंजाब के और केपी के. तो आइन और कानून तो फिर मेरे ख्याल में इतना वो नहीं रहा, इतना रेलिवेंट है मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए पाकिस्तान के, लेकिन अमल नहीं होता है इसके ऊपर इतना. जनाब बिल्कुल ठीक. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू कर रहे हैं आदिल शाह ज़ेब साहब से और आमिर ज़िया साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो हुकूमत और पार्लियामेंट की आज मुद्दत मुकम्मल हुई है और आने वाले दिनों में
انتخابات، سینسز، ڈیلیمیٹیشنز، معیشت کے حوالے سے گفتگو. جی عادل صاحب، پی ایم ایل این کے لیے آبویسلی ڈیفیکلٹ ٹائمز، اور ابھی تک کوئی ہمیں واضح اشارہ نہیں ملا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں، آئیں گے تو کیا وہ کیمپین کو لیڈ کریں گے، وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. پی ایم ایل این کچھ بھی کہہ لے، ابھی تک لوگوں میں اسکیپٹسزم بہت ہے. وہ ہے، اور میرے خیال میں کہ جیسے ہی اگر تو نواز شریف آئیں گے تو شاید وہ ایک بڑا اشارہ ہوگا انتخابات کی جانب کہ جی انتخابات. جب تک وہ نہیں آئیں گے تو وہ ایک ابہام رہے گا کہ الیکشنز ہو بھی رہے ہیں یا نہیں بھی ہو رہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پچھلے 1.5 سالوں میں پی ایم ایل این نے پولیٹیکلی جتنا کھویا ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے بغیر اچیو کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. اور اگر وہ ان کے علاوہ اگر کوئی بھی لیڈ کرے پولیٹیکل کمپین، مریم نواز صاحبہ بھی دیکھیں، پی ایم ایل این پنجاب میں ووٹ جو ہے وہ صرف نواز شریف کا ہے. مریم ٹھیک ہے، ان کی صاحبزادی ہیں، اچھی تقاریر بھی وہ کر سکتی ہیں. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، ایک امپریشن یہ ہے کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں. لیکن موجودہ حالات میں بغیر نواز شریف کے پی ایم ایل این کا ریوائیول جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے میری نظر. عامر صاحب، آبویسلی ریوائیول تو ایک ایشو ہے، پر سر ساتھ میں نواز شریف صاحب کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانونی مسائل ہیں وہ بھی ابھی کوئی ان پہ بھی ابہام باقی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید وہ اسی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں آئے. دیکھیں، اعتماد کی کمی ہے انہیں. اگر ان کو آنا ہوتا تو دیکھیں 15-16 ماہ ان کے بھائی نے حکومت کی، وہ کیوں نہیں آئے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نگراں حکومت کے رحم و کرم پہ کیوں ڈالیں گے؟ کیونکہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انہیں 5 ممبر جو بینچ تھی سپریم کورٹ کی، اس نے سزا دی تھی. اب اس سزا کو ریورس کرنے کے لیے کم از کم اس سے بڑی بینچ چاہیے، اس کا میجورٹی ڈیسیشن چاہیے، اور وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اوور ریٹ کیا جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت کو، کیونکہ جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ چاہنے والے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا جو ہے اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک، اینٹی پی ایم ایل این ووٹ بینک اور اینٹی نواز ووٹ بینک پنجاب میں موجود ہے. اور لوگ جو ہیں ان کی پچھلی کارکردگی اور کارناموں کو بھولے نہیں ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا فاش غلطیاں کی، کس طرح انہوں نے اپنی سیاست کو استعمال کیا مبینہ طور پر اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں کہ جہاندیدہ لوگ کہتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ڈیمیج کیا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو بہت سارے مقامات کے اوپر. تو اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ سے وہ سینگ پھنساتے ہیں، تو وہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بھولی ہے. بے شک وہ مشورہ کرتے ہوں بھی مطلب ہے، لیکن ان کو سہرا باندھ دینا وہ ایک بالکل الگ بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اور ان کی بیٹی کے لیے کوئی بہت بڑی اسپیس ان کو آنے والے وقتوں میں ملے گی. اگر مسلم لیگ میں کسی کے لیے جگہ ہے اگلی ٹرم کے لیے تو شہباز شریف صاحب کے لیے ہے. بہت زیادہ ایکسیپٹیبل بھی ہے. انہوں نے جو اپنے 16 مہینے میں کارکردگی دکھائی، انہوں نے جو نیٹ ورکنگ کی، تو لیکن وہ یقیناً چاہیں گے کہ ان کے بھائی جو ان کو انڈورس کرتے رہیں تاکہ جو ووٹ بینک میں تقسیم ہے یا اس طرح کی چیز بالکل ٹھیک ہے سر. اگر کوئی کینڈیڈیٹ آتے ہیں تو عادل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کیا اگلے الیکشن میں جماعت کے طور پہ حصہ لے گی؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا بلے کا نشان آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی زیادہ کنونس میں نہیں ہوں. جو جس طرح کے معاملات ہم نے پچھلے اسپیشلی 9 مئی کے بعد جو جس طرح سے 80-90% جو ٹاپ ٹیئر چھوڑ کے چلی گئی تحریک انصاف، کچھ ابھی بھی روپوش ہیں. یہ جو کیسز ہیں، یہ جو کچھ ایک ہو رہا ہے سیریز آف ایونٹس ہیں، تو ڈاٹس اگر آپ کنیکٹ کریں تو مجھے ایک تو عمران خان صاحب تو ویسے ہی نائل ہو گئے ہیں، خیر وہ مقدمات اور وہ چل رہے ہیں، وہ تو مجھے الیکشنز میں نظر نہیں آ رہے. لیکن تحریک انصاف بطور جماعت یا بیلٹ پر بلے کا نشان جو ہے وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. یا فیصلہ شاید ابھی ہونا ہے؟ فیصلہ تو obviously ہونا ہے، لیکن میں کچھ مطلب آپ چیزوں کو دیکھ کے ہی تجزیہ کر سکتے ہیں. تو مجھے پائپ لائن میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابی ریس میں بمشکل نظر آ رہی ہے. جی عامر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی obviously ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی خاص ایسا نقصان ہوا ہے جیسا پی ایم ایل این کا ہوا ہے پچھلے دنوں میں. They seem to have consolidated their position. حکومت کا حصہ بھی رہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، بلکہ their ability کہ فنڈز وغیرہ سندھ کے لیے وہ لے سکیں وہ بھی بہتر رہا. اچھا کھیلا
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? जी अफसा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, माफ कीजिएगा आरफा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कहते हैं ना कि सिंध में अपने आप को मजीद मुस्तहकम किया है, और उसके अलावा साउथ पंजाब के अंदर अगर आप बात करें और जगहों पे बात करें तो ये लग रहा है कि इनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा गेन करें आने वाले दिनों के अंदर। तो यकीनन इनके ऊपर वो मलबा नहीं गिरा जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का मलबा था, वो तमाम का तमाम जो है गिरा है वो नून लीग पर। पीटीआई के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका मलबा अगर गिरा है तो वो नून लीग पे गिरा है, पीपल्स पार्टी पे नहीं गिरा। जो भी गैर मकबूल फैसले थे उनका तमाम का तमाम जो है सेरा या क्रेडिट या डिसक्रेडिट नून लीग पे गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बड़ी हद तक जो है आरफा साहिबा अब उसने अपना दामन बचा के रखा है, लेकिन अगर ये समझा जाए कि वो फ्रंट रनर हो गई है तो ये मेरे ख्याल में भी सवालिया निशान है कि सिंध की सीटों के ऊपर और पंजाब के अंदर भी इतना मुझे नहीं पता कि कितना वो गेन करेंगे या केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन मतलब है कि है उन्होंने फायदा उठाया और उसको अपनी माजी के मुकाबले में, पिछली असेंबली के मुकाबले में उनकी ज्यादा नशिस्तें होंगी, ये बात मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।